سرکار آ گئے میرے دلدار آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ حمد و صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس پروگرام کی تو کیا ہی بات ہے کہ ہر طرف الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جشن منایا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تیاریاں منائی جا رہی ہیں، تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ کڈس مدنی چینل بھی آپ کے لیے خاص پروگرام بھی پیش کر رہا ہے۔ اور ان پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہمارا پیارے پیارے بچوں، کیا نام ہے؟ پیارے 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 عاشق رسول، پیارے پیارے عاشقان رسول۔ تو آپ سب کو بھی اس پروگرام میں مرحبا ویلکم کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، کیوں نہ ہم خوش ہوں کہ سب سے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں ہیں۔ ہر مسلمان خوش ہوتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور مسلمان اپنے گھروں کو سجا بھی رہے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ بھی کر رہے ہیں، جھنڈے بھی لگا رہے ہیں۔ اور بچوں کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں ہیں، جشن منایا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ منائیں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی وہ کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساری کائنات کے لیے رحمت کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ساری کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج
اور ساری کائنات جو اللہ پاک نے بنائی ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے، تو کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں۔ اور الحمدللہ انہی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے کڈس مدنی چینل آپ کے لیے بہت سارے پیارے پیارے پروگرام بھی لایا ہے، اور ایک پروگرام ہمارا یہ بھی پیارے پیارے عاشقان رسول بھی ہیں۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام مصطفیٰ صلی اللہ۔ مبارک 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 حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، نہ کیوں آج جو میں کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جو میں کے سرکار آئے، خدا خدا کے مختار آئے، نہ کیوں آج جو میں کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جو میں کے سرکار آئے، خدا کے مختار آئے، مبارک 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 مبارک، نہ کیوں بارہویں ہمیں پیار آئے، نہ کیوں بارہویں ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے، وہ آئے دعا لب کے مختار آئے، نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے، مبارک 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 حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، وہ آئے دعا کے مختار آئے، لو جائے امت کے غم کے غار آئے، مسلمان صبح سے بہار مبارک، مسلمان صبح سے بہار مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے، مسلمان صبح گئے بہار مبارک، مسلمان صبح گئے بہار مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے، مبارک 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 تجھے آمنہ او مبارک مبارک تجھے آمنہ او مبارک، تیرے ہر شہر شاہ ابرار آئے، مبارک حلیمہ تجھے بے مبارک، مبارک حلیمہ تجھے بے مبارک، تیرے گھر میں نبیوں کے سرکار آئے، مبارک تجھے آمنہ ہو، مبارک مبارک تجھے آمنہ ہو، مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، مبارک 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 مبارک،
دت کا صدقہ شہا زندگی پر ولادت کا صدقہ شہا زندگی پر ولادت کا صدقہ شہا زندگی پر مدینے میں ہر سال آئے ولادت کا صدقہ شہا زندگی پر ولادت کا صدقہ شہا زندگی پر مدینے میں ہر سال آتا رہا مبارک 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 حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو جھوم جھوم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کلام ہے اللہ پاک وہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آپ کو میں ایک سوال دیتا ہوں, آپ اس کا آنسر بھی ہمیں دے سکتے ہیں. بچوں سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں ان کا نام کیا ہے بچوں؟ حضرت عبداللہ. سب مل کے بولیں کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. ہاں یہ یاد کر لیں, ٹھیک ہے؟ ہمیں نام یاد بھی ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہمیں, تو آپ کے والد صاحب کا نام, آپ کی امی جان کا نام, اور جو آپ کے دادا ہیں, آپ کی دادی ہیں, آپ کے نانا ہیں, آپ کی نانی ہیں, ان کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے. تو آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. سبحان اللہ, کتنا پیارا نام ہے, اللہ کا بندہ. اچھا, آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں, آپ کی جو امی جان ہیں, ان کا نام کیا ہے بچوں؟ حضرت بی بی آمینہ. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا. تو پیارے بچوں آپ کے لیے سوال یہ ہے, آپ یہ بتائیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ یا تو آپ یہ بتا دیں, یا یہ بتا دیں کہ آپ کی جو امی جان ہیں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا, ان کا مزار شریف کس جگہ پر ہے؟ آپ ہمیں اس جگہ کا نام بتا دیں. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا واقعہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا پیارا واقعہ سنیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اچھا, آپ سب کی توجہ یہاں پر ہونی چاہیے, اور اگر جیسے یہ واقعہ کمپلیٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال بھی کر لوں. توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس کا آنسر بھی دے سکیں گے. پیارے بچوں, جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے, کہاں سے آئے تھے آپ ہجرت کر کے؟ مکہ شریف. مکہ شریف سے آپ مدینہ شریف آ گئے, تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی. ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف. کعبہ شریف کی طرف, ٹھیک ہے, جو مکہ شریف میں ہے. لیکن پہلے مسلمانوں کا حکم کہاں تھا؟ بیت المقدس کی طرف, جس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے. اچھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے. آپ یہ چاہتے تھے. چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا چینج کرنے کا حکم آ جائے. اس پر نماز کے دوران قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اللہ پاک کی رضا قرار دیتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کا حکم آ گیا، اب نماز کے اندر ہی 2 رکعتیں آپ پڑھ چکے تھے اور ابھی 2 رکعتیں باقی تھی، لیکن حکم آ گیا کہ اب نماز کہاں پڑھنی ہے؟ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اس ڈائریکشن میں پڑھنی ہے۔ تو اب پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں کعبہ شریف کی طرف پھر گئے، مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اپنا منہ کر لیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ آئیے پیارے بچوں کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن نعرے لگانے سے پہلے آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی پلے کیجیے۔ میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جس نے ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے کلام سنایا ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ احمد عین اتاری تونسا شریف سے۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی آخری نبی آخری نبی۔ یہ شعر دوبارہ مل کے پڑھتے ہیں سب مل کے۔ جی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔
मुस्तफा अहमद मुजतबा शाह हर दो सरा ताजदारे अंबिया है हबीबे किबरिया है शफीउल वरा आसियों का आसरा एतिकादे फातिमा है यकीन आयशा अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का अकीदा गौसे पाक का औलिया ने भी कहा शेख शाब ने कहा बच्चा बच्चा बोल उठा है अकीदा ए रज़ा नारा है अत्तार का आ गए नबी आ गए नबी आ गए नबी आ गए नबी आखिरी नबी आ गए नबी आ गए नबी आ गए नबी आखिरी नबी नूर से सजा अर्श किबरिया आ गए नबी आखिरी नबी। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तौसा शरीफ से। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, रहमत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आका की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, शफी की आमद, मुज़म्मिल की आमद, यासीन की आमद, आकाए अत्तार की आमद। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद नताली है, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको दसूंगा बालवी चदू दिल पे छा दिया और आखिरी सरकार की आवाज़ मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे हों या बड़े, बूढ़े बुज़ुर्ग हों या जवान, हर एक के चेहरे पर एक खुशी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ हैं, हर दिल एक खुशी का समा पेश कर रहा है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए एक बहुत प्यारा सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है बयान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस सेगमेंट में कौन है हमारे साथ? आपका नाम? इसहाक रज़ा अत्तारी। माशाल्लाह, इसहाक भाई हमारे साथ हैं। देखते हैं कि आज हमें कौन सा बयान सुनाते हैं। जी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। हमें भी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि इसकी बहुत सी बरकतें और फजीलतें हैं। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, सारी कायनात अल्लाह पाक की मोहताज है
اور ساری اتھارٹیز کا مالک وہی ہے، ساری چیزیں اس کی قدرت و اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ پاک کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ پاک نے مختلف قسم کے اختیارات یعنی کچھ اسپیشل اتھارٹیز عطا فرمائی ہیں، اور وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہیں۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اتھارٹیز عطا فرمائی ہے۔ اب چونکہ انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اسپیشل اتھارٹیز عطا فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنی عطا سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں، آئیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کی عطا سے آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ آپ نے لکڑیوں کو بلب کی طرح روشن فرما دیا۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈالا تو خاری کنویں میٹھے ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ بس ہم تو اتنا ہی کہیں گے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ اسحاق بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، بہت ہی پیاری بات ہمیں بتائی ہے اسحاق بھائی نے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے تھے، آپ نے بہت سارے معجزات بھی دکھائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ جی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا مزار مقام ابواہ میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں نے جواب دیا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا جو مزار شریف ہے وہ مقام ابواہ پر ہے۔ تو انشاءاللہ مزید کالز آئیں گی تو پھر ہم بتائیں گے کہ جواب صحیح کیا ہے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اب ہم ایک بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ایک ایکٹیویٹی ہے جس کا نام ہے بٹن دبائیے اور جواب دیجیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایکٹیویٹی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ بچے ہوں گے، ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے بھی، تو یہاں آ کے کچھ نمبر ان کو دکھائے جائیں گے، ان کو پلس کرنا ہوگا یا مائنس کرنا ہوگا اور پھر آنسر دینا ہوگا۔ اچھا، جو آنسر بنے گا اس آنسر کے پیچھے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے جس کا تعلق اسلامک باتوں سے ہوگا۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے، چلیں آپ آ جائیں۔ جی، اسکرین پر ان کے لیے کیا نمبر ہے ان کو دکھائیے۔ چلیں آپ کو، جی 700 کو آپ کو نمبر دیکھ لیں پہلے اسکرین پر۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نمبر دیکھ لیجئے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا نکالتے ہیں یہ۔ جی 300 میں سے آپ کو مائنس کرنے ہیں، دوبارہ دکھا دیں نمبر۔ جی 387 جی 313 ہے اس کا آنسر۔ انہوں نے آنسر نکالا ہے 313۔ جی دکھائیے گا آنسر درست ہے جی۔ اور جی ہاں پیارے بچوں، جو نمبر ان کو دکھائے گئے تھے انہوں نے جو آنسر نکالا ہے وہ ہے 313۔ جی ہاں، ان کا جواب درست ہے۔ اور پیارے بچوں 313 کا جو عدد ہے، آپ تشریف رکھیے جگہ پر، اس عدد کو ایک خاص نسبت ہے۔ کون بتائے گا آپ میں سے کہ کس چیز سے نسبت ہے 313؟
آپ بتائیں گے. اسحاق بھائی نے ہاتھ اٹھایا. اور کوئی؟ جی یہاں کوئی بتائے گا آپ میں سے کوئی اور؟ آپ بتائیں گے. ان کو مائک دیتے ہیں. جی بتائیے 313 کا جو عدد ہے اس کو کیا نسبت ہے؟ جی 313 کو 313 بار درود شریف پڑھنا روزانہ. روزانہ 313 بار درود شریف پڑھنا چاہیے انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ جو 313 بار درود شریف پڑھے گا روزانہ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا. ماشاءاللہ آپ کی بات تو درست ہے، لیکن جو بات میرے پاس لکھی ہوئی وہ یہ ہے کہ 313 پیارے بچوں غزوہ بدر جو مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، اس میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی نا وہ تھی 313. اور امیر سنت نے نیک بننے کے لیے سوال و جواب کی صورت میں جو نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، بکلیٹ عطا فرمایا ہے، اس میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے جو انہوں نے بتایا ہمیں کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھا. تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے اور خوب برکتیں بھی حاصل کیجیے. اب باری ہے ٹیم بی کی. جی آپ میں سے کون آئے گا؟ جی چلیں آپ آ جائیں. ان کے لیے کیا نمبرز ہیں اسکرین پر دکھا دیں. آپ مائک رکھ دیں پہلے. جی سیدھے ہاتھ سے. جی چلیں آپ کو اس کا آنسر نکالنا ہے. جی جلدی کیجیے. اسکرین پر دوبارہ دکھا دیں. جی 15 - 3. جلدی کیجیے ٹائم کم ہے. اسکرین پر نمبر دوبارہ دکھا دیں ان کو. آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 4 3. آپ کو دوبارہ دکھانے نمبر دوبارہ دکھائیں. جی دوبارہ دکھا دیں ان کو اسکرین پر. 15 - 3 + 15. جی جی = کیا آنسر آیا؟ چلیں آپ آنسر نہیں نکال پا رہے. جی آنسر دکھائیے. پیارے بچوں اس کا جو = نکلتا ہے آنسر نکلتا ہے وہ ہے 27. اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ 27 کا جو عدد ہے اس کو کس چیز سے نسبت ہے؟ اسلامک کون سا ایونٹ آتا ہے یا کون سی ایسی بات ہے جس کا تعلق 27 سے ہے؟ آپ بتائیں گے. چلیں آپ بتا دیں. ان کو مائک دے دیں. 27 رجب المرجب. 27 رجب المرجب کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے پیارے آقا معراج صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. اس = 27 تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو معراج پر گئے تھے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی ہاں پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معراج کا سفر عطا فرمایا تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے تو وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. اور اسی سفر میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی کروایا. ماشاءاللہ. جی اب باری ہے دوبارہ ٹیم اے کی. اب کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آ جائیں. نمبر دکھا دیں ان کو اسکرین پر. آپ کے لیے نمبر ابھی آئیں گے. جی آپ کو آنسر دینا ہے نمبر کے ذریعے. ملٹیپلائی. جی جلدی کیجیے. دوبارہ نمبر دکھا دیں ان کو. 5 × آپ نے جو آنسر دیا ہے آپ نے نکالا ہے 14. آپ نے 40 نکالا. سوری. جی آنسر دکھائیے. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. تو آپ بتائیں گے کہ اس نمبر کو کس چیز سے نسبت ہے؟ 40 نمبر کو کس چیز سے نسبت ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ تشریف رکھیے آپ. جی 40 نمبر کو کس چیز سے نسبت ہے؟ پیارے بچے چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 40
حضرت عمر فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خلیفہ بھی ہیں اور بہت بہادر بھی تھے۔ تو پیارے بچوں، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اس وقت جو آپ کی مبارک عمر تھی وہ بھی 40 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان لائے تھے جب مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لانے والے 40ویں مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ جی آ جائیے، کون آئے گا آپ میں سے؟ آ جائیے، شاباش۔ ان کے لیے کیا عدد ہے، کیا نمبر ہے، دکھائیے۔ 5 ملٹیپلائی 4 پلس 5 از اکول ٹو، اب آپ کو آنسر دینا ہے۔ جی دیکھتے ہیں کہ آنسر کیا نکالتے ہیں، یہ صحیح نکالتے ہیں یا نہیں، اور اس آنسر کے پیچھے کیا بات ہمیں سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ سے عرض کی جائے گی۔ جی دوبارہ نمبر دکھا دیں ان کو۔ 5 جلدی کیجیے۔ آئیے بچے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ کیا آپ نے آنسر نکالا، دکھائیں۔ آپ نے نکالا ہے 20۔ آنسر دکھائیے اسکرین پہ۔ اوہو، آپ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تو پیارے بچوں 25 کا جو عدد ہے اس کو کیا نسبت ہے، کس چیز سے اس کا تعلق ہے، کون بتائے گا آپ میں سے کوئی ہے؟ 25۔ ابھی ہم نے پچھلے مہینے ہی کسی کا عرس منایا ہے دھوم دھام سے، سوچئے۔ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھے ہیں کچھ، ان کو مائک دے دیجئے۔ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، کیوں ہے؟ آپ کی ولادت ہوئی تھی یا آپ نے کیا کیا تھا 25 تاریخ کو؟ کیا نسبت ہے 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت سے؟ جی ہاں پیارے بچوں، آپ بتائیں گے ساق بھائی؟ جی 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عرس آتا ہے، یہ بھی صحیح جواب ہے۔ اور پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار شام کا سفر فرمایا، ملک شام کا آپ نے سفر کیا تھا، اس وقت بھی آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 25 سال تھی۔ تو پیارے بچوں ماشاءاللہ ان بچوں کے ذریعے ہم نے کچھ باتیں سیکھی بھی ہیں اور ایکٹیویٹی بھی ہوئی۔ اللہ پاک ان بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے اخلاق۔ جی پیارے بچوں، اب باری ہے آپ سب کی، آپ کو بتانے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ماشاءاللہ جی آپ بتائیں گے، چلیں اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے۔ ایک مائک ان کو دے دیں۔ جی اب مائک ہے آپ کے پاس، چلیں آپ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، سب مل کے بولیں گے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ پیارے بچے جو باتیں آپ سنیں اس کو ریپیٹ بھی کریں اور کوشش کریں کہ ہم، اور نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کو اپنائیں گے، ان پر عمل کریں گے کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے، ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جیسا اللہ پاک کو پسند ہے، ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جیسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ جی آپ کوئی بات بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، کسی کو بھی دھوکہ، ہاں ہمیں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ جی بہت پیاری بات ہمیں بتائی آپ نے۔ جی اور کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، ان کو مائک دے دیجئے۔ آئیے آپ کی کال شامل بھی کر لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میں محمد سائم عثمان کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔
1500 سالہ جشن ولادت پیارے نبی کا مل کے منائے، آ گئے جگ میں شاہ مدینہ، نور بنا ہے پیارا مہینہ، آ گئے جگ میں شاہ مدینہ، نور بنا ہے پیارا مہینہ، چھوڑ کے سارے کام دیوانوں، آؤ نبی کی بزم منائیں، 1500 سالہ جشن ولادت پیارے نبی کا مل کے منائیں۔ ماشاء اللہ آپ نے جو ہمیں اشعار سنائے بہت پیارے سنائے، اور بچوں یہ ہے کلام، یہ کیا ہے؟ کلام، کیونکہ نعت ہم کہتے ہیں اس کو نعت کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور جو ربیع اول کے کلام پڑھے جاتے ہیں اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ جی آپ کچھ بات بتا رہے تھے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے۔ جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امانت کی حفاظت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، بچے تو سب مل کے بتائیں گے آپ کیا کرتے تھے؟ امانت کی حفاظت فرماتے، یعنی آپ کے پاس اگر کوئی مال رکھواتا تھا یا کوئی چیز رکھوایا کرتا تھا تو آپ اسے اپنے لیے استعمال نہیں فرماتے تھے، اس کو ضائع نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو مکے کے کفار تھے نا، جو مکے کے کفار تھے، یعنی جو آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بھی آپ کو ایک لقب سے پکارتے تھے۔ وہ لقب کون سا تھا؟ صادق اور امین۔ صادق و امین، سب مل کے بولیں کیا لقب تھا؟ صادق و امین۔ بچوں یہ دو لقب ہیں، ایک ہے صادق اور ایک ہے امین۔ صادق مانے سچ بولنے والے، اور دوسرا لقب کیا ہے؟ امین، یعنی امانت دار۔ ماشاءاللہ۔ جی اور کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی ان کو مائک دے دیجیے آپ صلی اللہ علیہ دوبارہ سے۔ جی دوبارہ آپ بولیں، صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن کی تلاوت کرتے۔ دوبارہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن کی تلاوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنے کا حکم ہے، ہمیں اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ غیبت سے بچنا ہے، اور بہت ساری باتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جی اور کوئی بتائے گا؟ چلیں کوئی سنت بتا دیں، کوئی اخلاق بتا دیں، جو آپ کو پتا ہو آپ بتا دیں۔ جی مائک دے دیجیے ان کو جلدی علی شاوش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا فرماتے تھے۔ وعدہ پورا فرماتے تھے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور کوئی؟ ان کو مائک دے دیجیے، مائک لے لو بیٹا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ امی نے کوئی بات پوچھی تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ابو نے کوئی بات پوچھی تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ٹیچر کو کوئی بات بتانی ہے اس میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمیشہ ہمیں کیا بچوں کیا بولنا ہے؟ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا ہے، کہ سچ بولنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی اور کوئی بات آپ میں سے کوئی؟ جی ان کو مائک دے دیں۔ جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے۔ ہمیشہ ذکر اللہ میں، اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ذکر اللہ کریں، اللہ اللہ، درود شریف پڑھیں گے، علم دین سیکھیں گے، نماز پڑھیں گے، سارے کیا ہیں؟ یہ ذکر اللہ ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ جی اور کوئی آپ میں سے؟ اور کوئی؟ جی آپ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں قائم فرماتے تھے۔ نمازیں قائم فرماتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں بہت پیاری بات ہے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جی اور کوئی بات؟ چلیں آپ۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چھوٹوں کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے اور بڑوں کی عزت کرتے تھے، یعنی ان کو رسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے اور بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ نور والا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا
چھایا ہے بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے مہکنے والے وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے سنیوں سے مدد مانگے جاؤ سنیوں سے مدد سنیوں سے مدد مانگے جاؤ مدد مانگے جاؤ پڑے بھگتے رہے بھگنے والے پڑے بھگتے رہے بھگنے والے کیا مہکتے سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے نیکیاں اور انعامات. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم ایسی احادیث سنتے ہیں جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال، کچھ کام کرنے پر خوشخبری سنائی ہے. آپ کا نام ایک ہے مبشر. تو کیا نام ہے آپ کا؟ ایک مبشر، یعنی خوشخبری سنانے والے. تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون سی حدیث پاک ہے آج. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے. تو سبحان اللہ. پیارے بچوں، ایک اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو خوشخبری عطا فرمائی جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا ہو، کیونکہ جب وہ استغفار زیادہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار لکھا جائے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی بچوں کیا کریں؟ کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اس کا مطلب ہے میں اللہ پاک سے مغفرت چاہتا ہوں، میں اللہ پاک سے مغفرت چاہتا ہوں. تو پیارے بچوں، ایک اور حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوہے کو، توجہ یہاں پر، ٹھیک ہے، بے شک بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے. تو پیارے بچوں،
بہت پیاری حدیث پاک ہے اور ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، کچھ بچے ہوتے ہیں فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ فری ہوں اور بلکہ اپنے ٹائم کو خاص کرنا چاہیے اللہ پاک کے ذکر کے لیے، استغفر اللہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ تو پیارے بچوں، ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اندر خوب درود پاک بھی پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت بھی چاہنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے پروگرام میں ایک اور ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں۔ اچھا، اب پیارے بچوں، آج ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی اب اینڈ کی طرف ہے، تو ایکٹیویٹی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈے میں کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج جو باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں اس میں واقعہ سنا ہم نے کہ جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا وہ کیسے ہوا، اور ساتھ میں ہم نے اسحاق بھائی سے بیان بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاص اختیارات عطا فرمائے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ درود پاک پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھیں اور محبت اور عشق کا اظہار کریں، اپنے گھروں کو لائٹیں لگائیں، جھنڈے لگائیں، خوب ربیع اول کی دھوم مچائیں کہ اس سال تو جو ربیع اول منایا جا رہا ہے بچوں وہ کون سا ہے؟ 15واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اس جشن کی خوب برکتیں عطا فرمائیں، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار آ گئے، میرے دلدار آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، اندرا صبح ہے یہ جشن ولادت، مرحبا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا